السلام علیکم، پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خوش آمدید ناظرین۔ 26 جولائی کو عمران خان نے جب وکٹری سپیچ کی تو اس میں آنے والی حکومت کے بارے میں چند انہوں نے گائیڈ لائنز تھیں جو سب کے سامنے رکھی تھی، جس کے اوپر عمل کر کے وہ مستقبل میں حکومتی امور کو چلانا چاہتے ہیں۔ ان گائیڈ لائنز میں سب سے اہم جو چیز نظر آئی تھی وہ تھی پاکستان کی خارجہ پالیسی، جس کو لے کر گزشتہ حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں سے 4 سال تک تو وزارت خارجہ کا قلمدان وزیر اعظم نے اپنے پاس ہی رکھا، کوئی وزیر خارجہ تھا ہی نہیں۔ لیکن نواز شریف کی نااہلی کے بعد یہ قلمدان خواجہ آصف کو دے دیا گیا، جن کے پاس سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے نہ تو کوئی ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی پالیسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 5 سال تک پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کا کوئی سرپیری ہمیں نظر نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں قربانیوں کے باوجود دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو عالمی سطح پر تسلیم ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان کو FATF کی جانب سے گرین لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ افغانستان بھارت کی زبان بولنے لگا اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ بھی سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ لیکن گزشتہ حکومت کی جو بھارت نواز پالیسی، بھارت نوازی تھی، یہ ختم نہیں ہو سکی تھی۔ یہ سب یقیناً ایک کمزور خارجہ پالیسی کا ہی سب نتیجہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ آنے والی جو عمران خان کی حکومت ہے یہ خارجی محاذ کو آخر کیسے ٹیکل کرے گی؟ امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے جو سرد مہری کے تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ کلبھوشن یادو سمیت مسئلہ کشمیر ہے، افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی کوشش اور مشرق وسطیٰ کی خاص کر جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے PTI کی جو حکومت ہے کس قسم کا مؤثر کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور چیلنج سے نمٹنے کے لیے عمران خان کی جو متوقع کابینہ ہے یہ کیسی ہونی چاہیے، اور وزیر خارجہ کا اس میں رول یقیناً سب سے زیادہ اہم نظر آتا ہے۔ اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ دوسرے میں ہم بات کریں گے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنس میں احتساب عدالت کے جج محمد ارشد نے عدالت میں کل طلب کر لیا ہے، جبکہ بدھ کو سپریم کورٹ نے بھی نواز شریف کو اصغر خان کیس میں طلب کیا ہوا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف ایک ریفرنس کا فیصلہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس فیصلے میں نواز شریف کے جیل بھیجنے پر تو عمل درآمد ہوا، لیکن جائیداد ضبطی کا جو معاملہ تھا یہ ابھی تک حل طلب ہے۔ اور اگر نواز شریف کو اصغر خان کیس میں بھی سزا ہو جاتی ہے تو کیا نواز شریف دونوں سزائیں اکٹھی کاٹیں گے یا پھر الگ الگ؟ اور العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنس بھی ایون فیلڈ کے ساتھ ہی دائر کیے گئے تھے، لیکن ان کی جو مدت تھی 6 ماہ کی تھی، پھر اس کی جو توسیع اس میں کی گئی، اب جو توسیع دی گئی تھی اس توسیع کو بھی ختم ہونے میں تقریباً 8 سے 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو ان 8 سے 10 دنوں میں فلیگ شپ اور العزیزیہ جو ریفرنس ہے یہ کیسے مکمل ہوگا، یا اس کے لیے بھی احتساب عدالت جو ہے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کرے گی کہ اس میں بھی مزید توسیع دی جائے، ٹائم بڑھایا جائے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری میں تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کر لیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے جو مخصوص نشستیں تھیں ان کی اور اپنی ان پشتدار خواتین کو نوازا ہے، کیا نئے پاکستان میں بھی پرانی اقربا پروی کی روایت ہی ایسے ہی قائم رہے گی؟ اور جن خواتین کو عوام نے براہ راست منتخب نہیں کیا اور جو عوامی سیٹس ہار بھی گئیں، جن کو عوام نے مسترد کر دیا، آخر پھر ان کو مخصوص نشستوں پر پارلیمنٹ میں لانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ ظفر ہلالی صاحب ہیں کراچی سے، صابر شاکر ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے، اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے۔ بہت شکریہ میں تمام مہمانوں کا۔ اور یہ صاحب میں آپ سے شروع کر لیتی ہوں، اور یہ سب آپ بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں، جیسے کہ پہلے میں اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ان کی حکومت کو جو خارجہ محاذ تھا، خارجہ پالیسی تھی ان کے دور میں بہت سے مسائل کا شکار رہی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہو سکتا ہے، ایسے خطرات بھی جنم لینے لگے۔ ایک اہم بات تو یہ تھی کہ ایک لمبے عرصے تک تو وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں رہا۔ اب جب کہ نئی حکومت آ رہی ہے عمران خان کی، جس طرح مختلف بڑے بڑے ممالک کے سفراء آ کر بنی گالہ میں عمران خان کو مل رہے ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو جسچر ہے، ایک وارم ویلکم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا عمران خان کو ایک مختلف شخصیت کے روپ میں دیکھ رہی ہے اور ایک نئے تعلقات بنانے کی ایک نئی راہیں دیکھ رہی ہے، اور نئے تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوگا پاکستان کا پوری دنیا کے ساتھ؟
دیکھیں عمران خان کے آنے سے پہلے پورے ویسٹرن پریس نے اور پوری ویسٹرن لابیز نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی امیج کو ٹارنش کیا جائے اور اس کو ملائن کیا جائے. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی شخصیت کو ویسٹ میں اس طرح کے نام لے کے ملائن نہیں کیا جا سکتا, بدنام نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی کا پڑھا ہوا ہے, آکسفورڈ کا گریجویٹ ہے, تو اس کو ملائن کرنا بہت مشکل کام ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا بیگیج کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی جائیداد لندن میں نہیں ہے, کوئی پیرس میں نہیں ہے, کوئی اور کسی اور جگہ نہیں ہے کہ اس پہ روپ ڈالا جائے. اس کی کوئی اولاد ایسی نہیں ہے کہ جس کا کاروبار ہو یا کوئی بزنس ہو یہ چیز, اس لیے اس کو باقاعدہ روکنے کی کوشش کی گئی. اور آپ دیکھیں اس کا پورا ویسٹرن پریس جو ہے اس کو ایک اور اینگل سے پیش کیا کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پاکستان کی ملٹری. اس میں میں کچھ ایڈ کر دوں, جو آپ امیج کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا کہ بہت سے عالمی اخبارات نے, کسی نے کہا جی, جیسے کہ گارڈین نے, نیو یارک ٹائم نے لکھا کہ عمران خان دی پاکستانی آرمیز پپٹ, کسی نے آرمی پپٹ کہا, کسی نے طالبان خان کہا, اور کسی نے کہا کہ عمران خان از اونلی اے پلیئر ان دی سرکس رن بائی پاکستانی ملٹری. تو عمران خان کا جو ایک امیج انٹرنیشنل میڈیا نے بنا دیا ہے, اس کو ختم کرنا بھی تو بہت ضروری ہے. یہ بھی تو ایک چیلنج ہے عمران خان کے لیے. ان سارے یہ ختم دیکھیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کوسچن اٹھائے تھے وہ آرمی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹھائے تھے. عمران خان کی ایک خوش قسمتی بھی ہے اور ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں ہارڈ لائن صورتحال بھی ہے. اور وہ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو ٹرمپ کے بعد کا امریکہ ملا ہے. ٹرمپ کے بعد کا امریکہ وہ ہے جس نے آلریڈی پاکستان کو خدا حافظ کہہ دیا ہوا تھا, اور اس کے بعد پاکستان نے اپنے لیے مختلف قسم کے ڈپلومیٹک ایونیوز کی تلاش کرنے شروع کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ایلس یہاں پر آئی ہے تو پہلی دفعہ قمر جاوید باجوہ صاحب اس کو نہیں ملے تھے, پھر وہ چلے گئی. پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئی تو وہ روس کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. پاکستان کا چیف جسٹس روس کے دورے پہ گیا ہوا تھا. یہ چیزیں بڑی میننگ فل ہیں. پھر امریکہ نے جب ریسنٹلی 2-3 چیزیں پابندیاں لگائی ہیں, وہ اس ریجن میں کسی اور شخص کو, کسی اور ملک کو اپنا کردار سونپنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے مسئلہ افغانستان کا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جس وقت جنگ بندی کی صورتحال ہوئی ہے اور طالبان کو 3-4 دن کے لیے آنے کا موقع ملا ہے, تو وہ افغانستان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں یہ بیسیکلی سائلنس آف دا گریو تھا, جہاں پر یہ ظالم تھے. لوگوں نے ان کے ساتھ نکل کے سیلفیاں بنائی ہیں, عورتوں نے ان کو پگڑیاں پہنائی ہیں, افغان فوجیوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹریڈیشنل اتن ڈانس کیا ہے. اگر وہ اتنے ظالم ہوتے تو لوگ ان کو ویلکم نہ کر سکتے. تو یہ ایک ایسی بدلتی ہوئی ریالٹیز ہیں. اور دوسری ریالٹی جس کے بارے میں آپ آج کل بہت زیادہ سوچ و بچار ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے حیدرآباد دکن کے وہ لڑکے سری نگر میں مارے گئے ہیں, انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی فیلنگ بلٹ ہو رہی ہے بڑے سیریس لیول پہ کہ اگر ہم نے اس سارے معاملے کو طے نہ کیا اور پاکستان کی باؤنڈریز میں پاکستان کی فوج نہ ہوئی, تو پاکستان کی ایک لوز باؤنڈری والا ملک جو ہے وہ یہاں سے کوئی بندہ بھی اٹھے گا اور کابل جا کے لڑنا شروع کر دے گا یا کشمیر جا کے. اور کشمیر میں تو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر وہ بندہ ٹرک پہ بیٹھ کے آ سکتا ہے. اور آخری ایک فکرہ بول دوں, وہاں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر انڈیا ایک شام میں سیریا میں بدل سکتا ہے. تو عمران خان کے لیے پرانے بیٹن ٹریک پہ فورن پالیسی چلانے کا آپشن ہی ختم ہو چکا ہے. اب بھارت کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بہتر بنانے کا عزم یہ اپنی وکٹری سپیچ میں بھی اس بات کا اندیا عمران خان نے دیا. کہا آپ 1 قدم آگے بڑھائیں, ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا نے ایک بڑا نیگیٹو امیج عمران خان کا پیش کیا, ایک نیگیٹو طریقے سے عمران خان کو پیش کیا. تو بھارت کے ساتھ تعلقات, افغانستان کے ساتھ تعلقات, چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے. عمران خان کی باتوں سے ایک چیز واضح نظر آئی کہ وہ اس خطے پر خاص فوکس کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں بھارتی ہائی کمشنر بھی ملے آ کر, چائنا کے سفیر بھی ملے آ کر, ایران, ہر جگہ اس خطے پر آپ کو لگتا ہے کہ خاص وہ توجہ دینا چاہتے ہیں, فوکس کرنا چاہتے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر. دیکھیں جیسے کہ اوریا صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ڈپلومیٹک سرکل میں فارن پالیسی میں نئے ایونیوز تلاش کیے جا رہے ہیں, نئے ایونیوز کھل رہے ہیں. تو وہی چیز ہے. اور
امریکنز ایمبیسیڈر آخری سیکنڈ لاسٹ ایمبیسیڈر تھے امریکنز جو کہ ملنے گئے بنی گالا میں، اور آخر میں گئے پھر انڈین، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ دونوں ملک آپس میں مل کے کتنا کھیل رہے ہیں اور آپس میں پالیسیز بنا رہے ہیں۔ یہ آخری دو ملک جو گئے 25 جولائی 26 جولائی سے لے کے آج تک، وہ آخری دو ملک امریکہ اور اس کے بعد انڈیا تھے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ خان صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب نے اپنی سپیچ میں بہت واضح طور پہ سعودی عرب کے بارے میں، ایران کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں خاص طور پہ ذکر کیا، چائنا، رشیا اور انڈیا کو بھی ایک میسج یہ دیا، لیکن وہ یہ دیا کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو ہم دو بڑھائیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ اس لیے اس کا واضح میسج تھا کہ یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد کچھ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نشستن گفتن برخاستن۔ تو یہ ایک میسج تھا انڈیا کو، جس کے بعد میرا خیال ہے، جو میرا خیال نہیں یقین ہے کہ اس وقت اس ریجن میں امریکہ انڈیا کے ساتھ مل کے اپنی ساری اسٹریٹجی بنا رہا ہے۔ یہاں پہ اس ریجن میں اس کا جو پلیئر ہے وہ انڈیا ہے، افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے، ایران کو کنٹرول کرنا ہے، چائنا کو پہ دباؤ ڈالنا ہے، پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا ہے۔ تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے کام انڈیا سے لیے جائیں اور انڈیا کو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا تگڑا کیا جائے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے یہاں پہ اس ریجن میں چائنا، رشیا، پاکستان اور ایران یہ آپس میں بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ رشیا اور پاکستان کے تعلقات کولڈ وار کے زمانے کے بعد اور خاص طور پہ افغان وار کے بعد بہت زیادہ کشیدہ تھے۔ اس وقت انڈیا جو تھا وہ رشین بلاک میں تھا، پاکستان امریکن بلاک میں تھا۔ تو اس کے بعد چائنا نے بیک ڈور چینل پہ ایفرٹس کی پچھلی ایک دہائی میں 10 سالوں میں، جس کے بعد رشیا اور پاکستان بہت قریب آ چکے ہیں، اور سی پیک جو ہے اس میں شراکت دار بننا چاہتا ہے رشیا بھی۔ وہی کام جو گرم پانیوں تک پہنچنے کا تھا، رسائی حاصل چاہ رہا تھا، وہ نہیں ہو سکی تھی، اب وہی چیز سی پیک کے ذریعے اس کو نظر آ رہی ہے رشیا کو۔ یہ ایک جو ریجنل بلاک بن رہا ہے، آپس میں کوارڈینیشن بڑھ رہی ہے، وہ امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف دے امریکہ کے لیے۔ اسی لیے امریکہ مسلسل دباؤ بڑھا رہا ہے، وہ خواہ سیکورٹی ایشوز پہ ہوں۔ یہی بات میں ہلالی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، بالکل صحیح۔ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے، دوسری طرف عمران خان نے، ہلالی صاحب ہمیشہ سے ایک بات کی ہے کہ ہم برابری کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ بھارت ہو۔ تو امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات قائم کرنا، ایک طرف تو امریکہ ہماری مدد کرتا ہے، کبھی بھی ہم لوگوں نے ایک امداد کا جو کشکول ہے ہماری پچھلی حکومتوں نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، سپر پاور ہے، پوری دنیا پر رول کرتا ہے۔ تو ایسے میں امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات، یہ اتنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے حالانکہ، اور یہ فارن پالیسی کا مطلب ایک فارن پالیسی سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب فارن پالیسی بنانا صرف آپ کا کام نہیں ہے۔ فارن پالیسی یہ صرف گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فارن پالیسی جب بنتی ہے تو آپ کو فوج کے ویوز سننا چاہیے، اور ان کے ویوز جو ہوتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہیں جن پہ امپیکٹ ہوتا ہے اگر فارن پالیسی غلط ہو۔ اور جو آپ کو یہ کانسٹیٹیوشنل پیورسٹ جو ہیں، جو نواز شریف کو مشورہ دیتے تھے نہیں یہ تمہارا کام ہے، ان کا کچھ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ان کے ہاتھوں میں نہ آئے۔ جو بھی کانسٹیٹیوشنل پیورسٹ کہتے ہیں اس بات پہ آپ نے فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، آپ نے دونوں نے اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کی بات پلیز سے آپ لڑے مت فوج کے ساتھ۔ دوسری بات ہے، آپ کدھر ہے سینسیٹیو پوائنٹس کیا ہیں ہمارے ریلیشن شپ میں؟ پہلے آ جائیں جلدی سے سعودیہ پہ۔ دیکھیے، سعودیہ سے زیادہ کسی نے آپ کو پیسے نہیں دیے ہیں، سعودیہ زیادہ کوئی مدد نہیں کیا ہے، اور سعودیہ سے کم آپ کو کسی نے پوچھا نہیں ہے، مانے کہ وہ پیسے دیتے ہیں، مدد دیتے ہیں، اور کچھ واپس پوچھتے نہیں ہے کہ یہ کرو یہ کرو۔
इस वक्त उन्होंने ज़रूर हिंट किया कि अगर आप यमन में, और हमने जब कहा कि ये हमारे लोगों का फीलिंग नहीं है, वो मान गए, वो बड़ी अच्छी बात है, मान गए। हालांकि उन्होंने, आपको पता है क्या क्या वो हमें नहीं दिया है। दूसरी बात ये है कि हमने भी बड़े तरीके से उनको कहा है कि ईरान और आपके दरमियान हम कभी साइड नहीं लेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनके साथ खड़े हो या आपके साथ उनके खिलाफ, मगर प्लीज हम उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे पाइपलाइन है, अगर हम इस वक्त नहीं बना सकते इसलिए हमारे पास वो पाइपलाइन के लिए पैसे नहीं है और अमेरिका जो है सैंक्शन करता है, मगर अगर एक दिन बनाएंगे तो प्लीज अंडरस्टैंड करें। और ईरान को भी बताना चाहिए कि हम सऊदियों के खिलाफ कोई आपका ये नहीं लेंगे, मगर आपके साथ जो हमारे वादे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हम फुलफिल करने के करेंगे। और इमरान खान खुद, ये इमरान खान को ये काम खुद करना चाहिए। ये काफी नहीं है कि एक फॉरेन मिनिस्टर को भेज दें, उन लोगों के साथ जाके दिल, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए ईरान से। शाजिया, मुझे ये पता है इसलिए कि एक दफे मैं गया था तो जैसे वो रफसंजानी ने मुझे कहा तुम दिल से बात कर रहे हो, तो ये दिल से दिल बात करना कॉन्वर्सेशन ईरान के साथ बड़ा जरूरी है। रिगार्डिंग अमेरिका को तो जैसे मैंने कल भी कहा था, भाई किसकी, एक पेंटागन का एक पॉलिसी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके मिलिट्री से मदद चाहते हैं, और एक ट्रंप का पॉलिसी है जो मुझे लगता है हिंदुस्तान और इजरायली का पॉलिसी है कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करें। लेकिन इलाही साहब, अमेरिका को लेकर आपको नहीं लगता है एक स्पेसिफिक एरिया जिस पर काम करने की जरूरत है, वो ये कि अमेरिका में अपनी लॉबी को स्ट्रांग करना? जिस तरह अमेरिका में भारतीय लॉबी बहुत स्ट्रांग है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर भी पड़ता है, अफगान जंग जो है दहशतगर्दी के खिलाफ वहां पर भी पड़ता है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो इसको मीट करना चाहिए। अपनी अमेरिका में पाकिस्तानी लॉबी को स्ट्रांग करना चाहिए। कैसे आप लॉबी को स्ट्रांग कर सकते हैं शाजिया, जब एक प्रेसिडेंट जो है वो एपेक के बगैर हिलता नहीं है, उनकी इजाजत के बगैर किसी जगह जाता नहीं है। ओबामा जो इजराइल के खिलाफ था, उसको बगैर पूछे कांग्रेस ने नेतन्याहू को बुला के स्टैंडिंग ओवेशन, 11 स्टैंडिंग ओवेशंस उसको मिले हैं, और वो उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल रहा था, उनके प्रेसिडेंट के पॉलिसी के खिलाफ बोल रहा था। तो कौन सा लॉबिंग फर्म है जो हमें इजराइल से ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका में कर सकता है? कोई नहीं। कौन सा ज्यादा लॉबिंग फर्म है जो हमें, हिंदुस्तान, कितने मिलियन हिंदुस्तानी हैं उधर और हर शोबे में हिंदुस्तानी है, हमारे को उनसे ज्यादा ये मिलेगा? नहीं हो सकता। और हमारे इंटरेस्ट और इंडियन इंटरेस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट अभी खत्म हो गए हैं। उनको चीन से उनको नफरत है, ईरान से नफरत है, इंडिया से दोस्ती है। हमारा बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिसी है। तो ये समझना कि कोई लॉबिंग से हमारा कुछ ठीक हो जाएगा, ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे। हमारे खारजी महाज नहीं, दाखिली महाज पर भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश होंगे पीटीआई की हुकूमत को। मसलन नेशनल एक्शन प्लान हैं, आपने देखना है कि पिछली हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के लिए क्या किया, आपके लिए क्या छोड़ा है, आपने उसको कैसे जो है ना वो पूरा करना है। इसके अलावा पुलिस रिफॉर्म्स हैं और बहुत से एरियाज हैं जिन पर हम बात करते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। औरिया साहब, किसी ज़माने में एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, 20 नुकात हुआ करते थे उसके, पीटीआई बड़े तनकीद करती थी, ऑपोजिशन सारी तनकीद करती थी जी कि नेशनल एक्शन प्लान आपने बना तो लिया लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। कुछ उसके नुकात थे जिन पर अमल दरामद किया गया और वो एरियाज जिन पर फ़ौज ने काम करना था उन पर काम हुआ, जैसे कि सज़ा याफ्ता दहशत गर्दों की सज़ाए मौत पर जो अमल दरामद था वो काम किया। फिर 2 साल के लिए फ़ौजी अफसरान की सरबराही में जो स्पेशल कोर्ट्स का क़याम था वो किया, कराची ऑपरेशन का था वो काम हुआ। लेकिन जो सिविल हुकूमत के करने वाले सारे काम थे, 15-16 और भी पॉइंट थे, उन पर सिविल हुकूमत अमल दरामद कराने में बहुत नाकाम रही।
हमारा तो काम है, हम तो खान साहब की हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को ये याद करवाते रहेंगे कि इन जगहों पर आप तनकीद करते थे, नेशनल एक्शन प्लान के हर पॉइंट पर आप तनकीद करते थे। अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो हुकूमत छोड़कर गई है, जो नहीं किया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको इम्प्लीमेंट करवाना। क्या ख्याल है आपका आर्या साहब? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान उस वक्त बना था, एक जबरदस्त किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल जो थी वो एपीएस के बाद आई थी इस मुल्क के अंदर, और उस नेशनल एक्शन प्लान को फिर आगे उसको एक्सटेंड किया गया, और उसके बाद उसकी बात आगे जैसे कहते हैं ऑफ शूट्स उसके निकलते रहे। उसके अंदर ही से फिर वजीरिस्तान से एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी बिल्टअप हो गई, उसके ऊपर पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी आ गई, फिर उसके बाद लेकर वो चलता रहा, सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ जहाँ तक फौज का ताल्लुक है। सिविल एरिया के अंदर बेसिकली जितने भी एक्शंस थे वो बुनियादी तौर पर उस तरह के थे, जैसे मतलब नेक्टा को फॉल करना है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्टअप करना है, करिकुलर के रिवाइज है, फलाना है, ये है, वो है, जिसे कहते हैं कि एक ऐसी चीज है मोटिवेशनल वो चीजें होती थी। असल में होता यह है कि जब 1-2 साल गुजर जाए किसी नेशनल एक्शन प्लान के बारे में, दुनिया पूरी में एक रवश है कि उसको रिव्यू किया जाता है कि अब तक इस नेशनल एक्शन प्लान ने हमारे साथ क्या किया, हमने क्या क्या अचीव किया और हम कैसे उसको लेके चले जाए। दुनिया में कोई प्लान ऐसा नहीं होता कि जिसको पार्लियामेंट के दरवाजे के अंदर बैठ के अगर आप बना लें और जब वो प्रैक्टिकेबिलिटी की सूरत हाल में आए तो उसकी कुछ मुश्किलात ना हो, कुछ इम्प्लीमेंटेबल हो या ना हो। मेरा ख्याल है कि खान साहब चूंकि उस वक्त हुआ ये था कि एक बहुत बड़ी इमरजेंट सिचुएशन बिल्टअप हो गई थी, तो उस वक्त वो प्लान बन गया था और उसको कुछ जगह इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, और एक नारे की सूरत हाल पे वो चलता रहा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसको दोबारा उसको एक रिव्यू कर लेना पड़ेगा और उसको दोबारा खान साहब को रिव्यू करना चाहिए। हो सकता है ज्यादा कुछ करना पड़ रहा हो सकता है और ज्यादा उसको किसी और एंगल से भी देखना पड़ रहा हो। तो ये मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि उसको कंटिन्यूटी को लिया जाए, मैं समझता हूं उसको एक दफा रिव्यू किया जाए ताकि दोबारा पार्लियामेंट जो है उसको गौर करे और जदीद नई सूरत हाल और नई रियलिटीज के मुताबिक उसको रीड्राफ्ट करे। जी हाँ, जिन एरियाज में काम करने की जरूरत है वहां पर काम किया। साबिर, देखिए, एक तो छोटी सी बात मैं करूंगा जो हो रही थी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। हलाली साहब ने सही बात की है। पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में सऊदी अरब और यूएई, खास तौर पे सऊदी अरब का बहुत अहम रोल है और अहम रोल रहेगा। और इसलिए खान साहब ने खुद कहा है कि हम सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, हम दोनों को करीब लाने की कोशिश कर सकते हैं जब वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि कोल्ड वार के जमाने में जब रशिया प्रेशर डाल रहा था इंडिया पे कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए, मोरारजी देसाई का जमाना था और मोरारजी देसाई ने इनकार किया। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक साहब ने उनको तमगा भी दिया। उस जमाने में जब पाकिस्तान को F-16 और असले की जरूरत थी तो उस वक्त सऊदी अरब ने, उस वक्त किंग अब्दुल्ला थे क्राउन प्रिंस, तो पाकिस्तान का डेलीगेशन राजा जफरुल्लाह की सरबराही में गया था। तो उन्होंने तमाम पेमेंट, जितना भी असला खरीदा गया अमेरिका से, तो तमाम पेमेंट सऊदी अरब ने की थी। तो ऐसे ताल्लुकात पाकिस्तान के और सऊदी अरब के रहे हैं और हैं। इसलिए इमरान खान साहब को खारजा पॉलिसी में सऊदी अरब, यूएई और इस पोर्शन को बिल्कुल किसी किस्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि बैलेंस किस्म का रहना चाहिए और एक तरफ भाव नहीं होना चाहिए। बाकी आपने कहा नेशनल एक्शन प्लान और खासतौर पर ओरिया साहब ने नेक्टा का जिक्र किया। नेक्टा अभी तक ओरिया साहब और आपको बता दूं कि फाल नहीं है, वो नॉन फंक्शनल है। सिवाय इसके कि वो थ्रेट अलर्ट जो आते हैं वजारत दाखिला से और मुख्तलिफ एजेंसी से, वो इसको आगे सर्कुलेट कर देता है। नेक्टा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उनका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और नेक्टा एक्ट के मुताबिक जब तक वजीर आजम पाकिस्तान उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेयर नहीं करते और एक बाकायदा तौर पे शेप नहीं दी जाती, तमाम जो मेंबर्स हैं वो नहीं आते, अप्रूवल नहीं होती, तब तक नेक्टा नॉन फंक्शनल रहेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी जाहिर ऑटोमेटिकली पीटीआई की हुकूमत पर आ गई ना। अब पिछले 5 साल में नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कोई टाइम नहीं दिया, तो नेक्टा बदस्तूर नॉन फंक्शनल है, सिवाय इसके कि उसको फंड मिल रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं और थ्रेट अलर्ट जारी हो रहे हैं। जो नेक्टा जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसका 1% भी अभी तक अचीव नहीं हो सका। वो एक तरफ पेपर्स में तो मौजूद है सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है।
اس کے دفاتر جو ہیں وہ 6 جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں, کوئی پولیس بیورو میں, کوئی کسی جگہ, کوئی کسی جگہ, تو وہ کثر بتر ہے. تو اس لیے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے, تاکہ ایک نئی پالیسی بنانی چاہیے, نئے تقاضوں کے مطابق بنانی چاہیے, جو کہ ایک قومی بیانیے کی ایک ترجمانی کرے, ڈیفینیٹلی دار ہو. جی بالکل. جی ہلالی صاحب. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ پلانز تو بہت بنا سکتے ہیں اور اچھے اچھے پلانز, کاغذی پلانز ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہوتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاس گورنمنٹ تو کر بھی نہیں پائے, پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے, سو رہے تھے, ان کو پرواہ نہیں تھا, ان کو تو پیسے میں لگے ہوئے تھے, کک بیکس, کمیشن, منی لانڈرنگ, پتہ نہیں ان کی کیا پرائیورٹیز تھے. اب عمران خان آیا ہوا ہے, اس کو اس پہ کام کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں, معاف کریے اگر کچھ لوگ سمجھیں کہ میں بہت زیادہ فوج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جدھر پلاننگ ایسی ہوتی ہے اور امپلیمنٹیشن خاص طور پہ, تو بہت ضروری ہے کہ ایک فوج کا ان پٹ لینا چاہیے. اور اگر ہو سکے تو فوج کو ایٹ اے ہائی لیول انوالو کر کے ان سے کبھی سجیشنز اور ڈائریکشنز بھی لینا چاہیے. اور میرا اپنا خیال ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک اسپیشل شاید ایک کمیٹی بننی چاہیے جو ان کو نیکٹا پکڑائیں اور کہیں یہ ہے پولیس, یہ ہے رینجرز, یہ ہے کنسٹیبلری, یہ ہے فوج, یہ ہے تمہارا ٹاپ, جاؤ امپلیمنٹ کرو, اور جو حکومت ہے وی ول بیک یو اپ, ہم آپ کو ہر قسم کی مدد دیں گے. صحیح. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, اب پروگرام ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ماہر قانون احمد اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, کل پہلی بار نواز شریف جو ہیں وہ جیل جانے کے بعد پہلی بار عدالت میں احتساب عدالت نمبر 2 میں پیش ہونے جا رہے ہیں. العزیزیہ جو فلیگ شپ 2 ریفرنسز احتساب عدالت نمبر 2 کو جو منتقل کیے گئے, اس سلسلے میں کل ان کی پیشی. احمد اویس صاحب, ہمیں یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے 10 جولائی کو العزیزیہ اور فلیگ شپ میں مدت میں چوتھی بار توسیع کی تھی. 6 ہفتوں کی مہلت دی تھی. یہ 10 جولائی کی بات میں کر رہی ہوں. تو وہ 6 ہفتے ختم ہونے میں تقریباً 8 سے 10 دن باقی رہ گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ 8-10 دنوں میں ان 2 ریفرنسز کو مکمل کیا جا سکے, یا پھر احتساب عدالت جو سپریم کورٹ میں اس پر درخواست دے گی کہ مزید ہمیں اس پہ ٹائم دیا جائے؟ یا اس میں زیادہ پاسبلٹی تو یہ ہے کہ یہ ابھی ٹائم جو ہے, اور کیونکہ ایک مہینے سے زیادہ وقت تو گزر گیا جو ایکسٹینشن لی تھی انہوں نے. جی ہاں, جی ہاں. اور اب آگے تھوڑا ٹائم باقی ہے. جی ہاں. ایکسٹینشن غالباً دوبارہ آگے لینی پڑے گی. بہرحال سوال تو یہ ہے کہ ان کو اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی کرنی ہوگی, اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہوگا, اور ایون دین ٹائم ان کو مزید ایک دفعہ اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو لینا پڑے گا. بہرحال بات تو یہ ہے کہ ٹائم کے علاوہ جو ہے انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورا ہونا ضروری ہے, کہ وہ ان کو پورا ٹائم جو ہے جو عدالت کو جو ہے بالکل پارٹیز کو دیتی ہے اپنی ایویڈنس مکمل کرنے کے لیے, اجرا مکمل کرنے کے لیے, وہ ٹائم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, وہ پارٹی کی تسلی ہونی چاہیے. باقی یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ تو ان دی انٹرسٹ آف جسٹس جو ہے وہ عدالت سپریم کورٹ دوبارہ بھی دے سکتی ہے, آگے کر سکتی ہے. اچھا, ایک اور بات بتائیے گا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ اور جو معاملات چل رہے ہیں ان میں ان کا پیش ہونا ضروری ہے, مثلاً کہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے اس فیصلے کے خلاف جس کے تحت احتساب عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی, وہ اپیل ہے. اس کے ساتھ ہی وہ جو ضمانت کی درخواست دی ہوئی, دونوں معاملات بھی چل رہے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو آپ سمجھ اس کے لیے بھی ان کا پیش ہونا ضروری ہے, یا اس میں وکلا بھی چلے جائیں تو وہ کام چلتا ہے؟ نہیں, اس میں پیش ہونا ضروری نہیں ہے. اوکے. اس کے اندر اپیل جو ہے وہ جو پینڈنگ ہے ان کی, جس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, اس اپیل میں کی پروسیڈنگز میں ایکیوز کا یا جو کانوکٹ ہے ان کا عدالت میں پیش ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. وکلا پیش ہوں گے. اچھا. اور وہ اس میں جو ضمانت کی درخواست ہوئی ہے سسپینشن آف سینٹینس کے لیے جو ہے
وہ بھی وہ آرگو کریں گے. اگر انہوں نے الاؤ کر دیا تو پھر بھی ضمانت پہ رہا ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ ہاں جی اس میں احمد اویس صاحب, اب جو 2 ریفرنس مزید چل رہے ہیں, العزیزی اور فلیگ شپ, اگر اس میں بھی سزا ہو جاتی ہے تو بہت سے ماہرین قانون نے کہا جی نہیں الگ الگ سزا نہیں ہوگی, وہ اسی میں کاؤنٹ ہوگی. اب جو اصغر خان کیس بھی چل رہا ہے اس میں بھی سزا ہو جاتی ہے, تو کیا اس کی بھی سزا الگ تصور کی جائے گی یا وہ بھی اسی میں وہ ہوگا سارا؟ نہیں اس میں تو نہیں, سوال تو یہ ہے کہ وہ پیریڈ جو ہے نا, اب یہ وہ عدالت وہ وضاحت کر دے گی اس کے اندر, کیونکہ وہ پھر پیریڈ جو ہے وہ اس کے بعد شروع نارملی ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ ہی پیریڈ وہ بھی شروع کریں گے. اچھا. لیکن وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ دونوں ریفرنس بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, اس لیے سزا تو ہوگی, لیکن وہ پیریڈ جو ہے جب ان کا وہ جیل میں ہے وہ کاؤنٹ یہاں سے شروع ہو جائے گا. اور یہ اصغر خان کیس جو ہے وہ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. سزا تصور ہوگی جس دن سے وہ سنائی جائے گی, یہ بالکل اسی طرح سے سزا تو اسی دن سے تصور ہوگی. جس دن العزیزیہ ریفرنس کی سزا سنائی جائے گی اسی دن سے وہ سزا اسٹارٹ ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہوگا, وہ اسی دن سے کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اسی دن سے کاؤنٹ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ احمد اویس ہمارے ساتھ تھے. اور اصغر خان کیس کی بات کریں تو کسی نے سوال کیا کہ ایک طرف آرمی چیف اسلم بیگ ہیں جو سابق آرمی چیف ہے, وہ بھی پیشیاں بھگتتے ہیں, سپریم کورٹ آتے ہیں مقدمات میں بغیر پروٹوکول کے, اور ایک مشرف ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات ہیں, لیکن وہ باہر بیٹھے ہوئے, دونوں اس ملک کے آرمی چیف رہ چکے ہیں, تو دونوں کے ساتھ اتنا ڈیل کرنے میں اتنا تضاد کیوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اصغر خان کیس کا تعلق ہے, اس کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں پاکستان کی پینل کوڈ کی کوئی دفعہ نہیں لگ رہی کہ اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے فلاں دفعہ لگے گی تو اس کی ایک سزا متعین ہے, اس سزا کے حساب سے کیا جائے گا. تھوڑی سی جو امبیزلمنٹ کی صورت ہے, امبیزلمنٹ بھی اس طرح کی ہے کہ بنیادی طور پر ایک بینک ہے, اس بینک کے پیسے ہیں, وہ بینک کے پیسے کہیں سے آئے ہیں, وہاں جا کے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اور الیکشنز کو انفلوئنس کیا گیا ہے, اور وہ ایک کیس پر تو سپریم کورٹ نے لے لیا ہوا ہے, اس کو بس چلا رہے ہیں اس کی کسی نتیجے پہ پہنچنے کے چکر میں, کہ تاکہ کیونکہ ابھی تو انکوائری سٹیج ہے نا ایک قسم کی, کیونکہ ایف آئی اے کو کہا گیا کہ انکوائری کرو, اس کا فیصلہ تو 2012 میں بھی تو سنایا گیا تھا نا اوریہ صاحب, اسی کیس کا فیصلہ سنایا یہی گیا تھا نا کہ آپ اس کو انکوائر کریں, آپ اس کو پروب کریں, یہ فیصلہ تھا نا. اس میں کوئی جرم کی نوعیت یا جرم تو نہیں بتایا گیا تھا. جب وہ انکوائری شروع ہوگی تو اس سے بہت سارے کردار جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, دنیا میں نہیں ہے. مطلب وہ کہیں گے جی پریزیڈنٹ آف پاکستان غلام مساق خان نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ اس وقت نیشنل سیکورٹی کی صورتحال جو ہے تو یہ کرنا چاہیے. یہ ایسا کیس نہیں جس میں سزا سنائی جائے, لیکن وہ باقی جو 2 کیسز ہیں ان کیسز کے اندر سزا کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے, اور وہ کیس چلنا شروع ہوں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اب ایک جج بدل گیا. اب جج بدل گیا, اس میں 2 طریقے کار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جج صاحب بھی درخواست پہ بدلا گیا نا, نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ پہلے جو جج ہیں جج محمد بشیر وہ ان کیسز کو سنے, وہ ان کی اسپیشل ریکویسٹ تھی, اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. نہیں اسپیشل رائٹ میں یہ مجرم کا رائٹ ہوتا ہے. یہ مجرم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اگر کہ ایک جج نے اس کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا ہے تو اس جج کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ یہ واقعی شخص مجرم ہے, ٹھیک ہے, تو دوسرا کیس کسی اور عدالت میں بھیج دیا جائے, اور کون سا جج ان کی مرضی کا لگایا گیا, انہوں نے اپنی جو جج وہاں پر موجود تھا اس کو لگا دیا ہے. اب وہ اس لیے جو نیا جج آیا ہے, ایک تو یہ اس کو مٹیریل جو بات ہے مٹیریل ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتا جاتا ہے, کیونکہ یہ کوئی فیصلہ لکھنے میں دیر تو لگتی نہیں, اس کے اندر آپ روز جو کاروائی کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے جاتے ہیں, آخر میں 2 پیجز 3 پیجز جو آپریشنل ہوتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں. لیکن اگر تو وہ اس نے ریویو کرنا ہے, اس کے ریکارڈ کو دیکھنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, پھر کیونکہ اب اس وقت بحث کا ٹائم آ چکا ہوا ہے, تو بحث میں 2-3 دن مزید لگ سکتے ہیں, 4 دن 6 دن لگ سکتے ہیں, اور 6 دن کے بعد آگے کسی طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ میں جا کر درخواست دی جاتی ہے اس میں مزید توسیع کی, تو ٹائم کتنا ملتا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان 2 ریفرنس کے لیے ٹائم اور کتنا. میرا خیال اگلے ایک مہینے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جج کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ سزا جو ہے وہ کہتا ہے سائملٹینیسلی شروع کی جائے یا ایک ختم ہو تو دوسری شروع جائے, یہ جج کی ثوابدید پہ بھی ہوتا ہے, اور اس کو اپیل بھی کی جا سکتی ہے. اس کے ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. دیکھیے شاجیہ, میں تھوڑا سا سرپرائزڈ ہوں کہ اوریہ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورانی اور اسلم بیگ کے خلاف کیس ہے, یہ کیس صرف انکوائری سٹیج پہ ہے. 30 سال ہو گئے ہیں ان کے خلاف چارج جو ہے, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ سبورٹنگ دا کانسٹیٹیوشن, مانے سبورٹنگ دا کانسٹیٹیوشن تو یہ سزائے موت ہوتی ہے.
تو مجھے تو حیرانگی ہو گئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، کمال ہے۔ دوسری بات، اگر یہ چارجز ان کے خلاف ایک منٹ، لیٹ می فنش ذرا ہلالی صاحب کی بات سنیں، پھر صابر بھی کہنا کچھ چاہ رہے ہیں۔ جی ہلالی صاحب ختم کر لیں اپنی بات۔ یس صابر، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی ان کو ٹھیک سزا ملتا جیسے ملنا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا اسد درانی صاحب جا کے وہ انٹرویو دیتے جس کے خلاف ان کا ایک اور چارج لگنے لگا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف اس حد تک جا کے پیناما میں چیزیں کرتا، اس کے خلاف آلریڈی کچھ نکل آتا اور اس کو سزائیں ملتا ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں اتنے سیریس چارجز ہیں اتنے ہائی اپس کے ساتھ، اور پھر بھی آپ ایکشن 30 سال تک نہیں لے سکتے ہیں، تو عوام کا حق بنتا ہے کہنے بھائی کس قسم کا انصاف ہے یہ۔ صحیح۔ صابر آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہلالی صاحب کی بات صحیح ہے کہ انتہائی فٹ کیس بھی ہے اور سنگین کیس ہے، صحیح ہے، اور اگر یہ اتنا سنگین نہ ہوتا تو 3 سال تک نواز شریف صاحب FIA میں اس کو دباتے نہ، بلکہ اس کا فیصلہ ہونے دیتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چلے گا، آگے بڑھے گا اور یہ ٹرائل کی طرف جائے گا، اور ٹرائل اگر ہوا تو ان سب کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جن لوگوں کے ان میں نام آتے ہیں، جنہوں نے پیسے لیے، پیسے تقسیم کیے اور پیسے وصول کیے۔ جی اور یہ صاحب یہ لاسٹ کامنٹ جی کلوزنگ دینی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں یہ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، اب کہنے کو تو بڑا زبردست ہے کہ آرٹیکل 6 سکتا ہے، سبورٹنگ دا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک شخص کی سٹیٹمنٹ ہے، جنرل درانی جس کو کہتے ہیں، وہ کہتا یہ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ یہاں پر دیے جائیں اور فلاں فلاں بندے کے ذریعے میں نے نقد پیسے وہاں پہنچائے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ then you have to provide the circumstantial evidence۔ اسی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے FIA پہ رکھا ہوا تھا، اس میں FIA انکوائری کرے گی تو جنرل اسلم بیگ کو بلانا تھا۔ پھر بات کریں گے اس پہ۔ بہت شکریہ صاحب، اور یہ صاحب آپ کا شکریہ، ہلالی صاحب شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیتے رہیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔